زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجات ہو جس نے راتوں کی نیند حرام کر دی ہو۔ دنیا کا سب سے آسان اور تیز بہدف وظیفہ یا وہابو پڑھ کر دیکھیں اور پھر انشاءاللہ معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا سردار بلکہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ جیسے بچے دل سے کرنے والے پر جسے سچے دل سے کرنے والے پر دولت عاشق ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ذلت بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن مال و دولت پھر بھی نہ ملا اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مایوس ہی لوٹنا پڑا، تو میرے وہ بہن بھائی یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں کھیلیں گے۔ یہ عمل نہیں بلکہ خزانے کا ایک وسیع سمندر ہے۔ جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ کبھی مال و دولت کی کمی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میرے اللہ تعالی کے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا صرف ایک نام اس طریقے سے پڑھ لیجئے گا جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ تعالی اس مبارک نام کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے اور آپ حیران کن نظروں سے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ بڑی سے بڑی حاجتیں بھی جن کا تعلق مال کے حوالے سے ہے وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو اور آپ کی یہ تمنا ہو کہ خدا کرے کہ سب پریشانیاں مجھ سے جلد دور ہو جائیں، بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں اور ان کی شادی بھی کرنی ہے، یہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی مال و دولت کی کثرت ہو جائے، کھلا اور وافر مقدار میں رزق ملے، بے حساب و کتاب مال و دولت ملے۔ اگر آپ کا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی ہے اور وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کاروبار میں جو بھی بندشیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ رحمت للعالمین سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی سکون اور عیش و عشرت کی زندگی میسر فرمائے۔ تو آپ انشاءاللہ اللہ کا صرف یہ نام کامل یقین سے پڑھ لیں، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھیں گے۔ آپ کے حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے کہ آپ حیران و پریشان ہی رہ جائیں گے، کیونکہ بڑے بڑے بزرگ اس کو مال و دولت کی کثرت والی تسبیح کہتے ہیں۔ اس تسبیح کو جو لوگ چند بار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، لیکن جو لوگ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں اور اسے مستقبل پڑھتے رہتے ہیں وہ بہت جلد امیر کبیر ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی بتاتی چلوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام مال و دولت کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایسا نام ہے کہ اس کو ہمیشہ پڑھنے والا کبھی زندگی میں مفلسی کا منہ نہیں دیکھ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اسے غربت و افلاس کی دلدل سے باہر نکال دیتا ہے، اور اس کے ذاکر یعنی اس نام مبارک کو ذکر کرنے والے کے پاس مال و اسباب کی ہمیشہ کثرت رہتی ہے۔ اسے پڑھنے والے کو ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے اور رزق اس کو ایسے ایسے اسباب سے عطا کیا جاتا ہے کہ جو کسی بھی بشر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور حاجتیں مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کا ذکر کرنے والے کے پاس رزق کی ایسی کشادگی نصیب ہوتی ہے کہ مزید مال و دولت کی خواہش بھی مٹ جاتی ہے، کیونکہ دنیا جہان کی نعمتیں، برکتیں، عیش و آرام اور راحتیں اس کو اس مبارک نام کے طفیل میسر آ جاتی ہیں، اور پھر آنے والی ساری زندگی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ لیکن ناظرین کرام، اس وظیفے یعنی اس تسبیح کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے یقین کامل۔ آپ جتنا پختہ یقین اور اعتماد کے ساتھ اس تسبیح کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اس طرح آپ اس تسبیح کو بھی جب کریں تو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں فائدہ اور برکت دے گا۔ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یقین رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کام آج شروع کیا ہے اور کل ختم ہو جائے گا۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی مکمل یقین
رکھیں کہ میں یہ تسبیح کر رہا ہوں، انشاءاللہ میرا یہ کام ہو جائے گا۔ اگر ہم سب اتنا یقین اختیار کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم مایوس اور نا امیدی کو چھوڑ کر پختہ یقین، کامل اور پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ ہم تمام مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا جو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جائے اور اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور دعا میں جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ مکمل اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ذوالجلال والاکرام سے گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے۔ اگر آپ یہ سب کریں گے تو پھر ہماری یہ چھوٹی موٹی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ بس یقین کی کمی ہے، اس لیے ہر عمل اور وظیفے کی سب سے پہلی شرط ہی یقین کامل ہوتی ہے۔ بہت سے افراد وظیفہ سنتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اس وظیفے کو آزمایا جائے کہ یہ ہمیں فائدہ بھی دے گا یا نہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین کامل کے ساتھ ایسے وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا، لیکن جب وہ شک میں پڑیں گے تو فائدہ کیا خاک ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یقین اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شک ہمیشہ شیطان پیدا کرتا ہے، اس لیے کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ یقین ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی کامیاب کر دے گا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اسے بآسانی کر سکتے ہیں۔ آپ جس وقت چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائم مخصوص کر لیں کہ فجر کے وقت کرنا ہے یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، لیکن نماز آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، اس کے بعد ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس وظیفے کی کسی بھی عمر کا کوئی بھی فرد کر سکتا ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ آدمی ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ، غرض جو کوئی بھی ہو، ہر عمر کے افراد اسے بآسانی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک شرط ہے کہ آپ بھی بالکل پاک صاف ہونے چاہیے اور جہاں یہ وظیفہ کر رہے ہوں وہ جگہ بھی بالکل پاک صاف ہونی چاہیے، اور اپنے دل کو بھی گناہوں کے میل سے پاک صاف کرنا ہے۔ اس لیے آپ استغفار کی کثرت کیجئے۔ علماء کرام کے نزدیک استغفار کی کثرت سے مراد ہے کہ کم از کم ہر روز 300 مرتبہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ جو بھی عمل یا وظیفہ کریں، اول آخر درود پاک پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ جو کوئی بھی عمل یا وظیفہ یا پھر دعا درود پاک کے ساتھ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اس لیے آپ جو بھی عمل، وظیفہ یا پھر دعا کریں، اس کے ساتھ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس وظیفے میں آپ نے 21 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ یا عمل کریں تو ہمیشہ اس سے پہلے اس وظیفے میں آپ نے 21 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ یا عمل کریں تو ہمیشہ اس سے پہلے درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھنے میں مسئلہ ہے تو پھر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ ہمیشہ شور شرابے سے دور اور مکمل تنہائی والی جگہ پر کیا کریں تاکہ آپ کے وظیفے کے دوران کوئی خلل نہ ڈال سکے۔ وظیفے کے دوران مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان قلب ہونا چاہیے۔ اول آخر 21 بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مبارک، مجرب، مشہور اور خاص نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو 1440 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ نے اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، صرف اسی کا تصور رکھنا ہے اور 1440 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 21 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بلکہ مکمل خاموشی، تسلی، اطمینان اور سکون کے ساتھ 1440 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل رات کو کریں تو آپ نے اس کے بعد چپ چاپ سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی
اس طرح کرنے سے، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات جن کا تعلق رزق اور مال و دولت کے حوالے سے ہے وہ انشاءاللہ جلد پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مشکل، بڑے سے بڑا مسئلہ جو رزق مال و دولت کے حوالے سے ہو وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو رزق کی فراوانی، مال و دولت کی کثرت نصیب ہوگی۔ آپ اس وظیفے کو چند دن بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ چند منٹ آپ کی زندگی کو سنوار دیں گے، آپ کے کام میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، رزق کی تنگی و مالی حالات کی خرابی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی وقتی مسئلہ یا پریشانی ہے اور اسے حل کرنا چاہتے ہیں تو اس مبارک ذکر کو چند دن تک پڑھ لیں، آپ کا وہ مسئلہ یا پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کا کاروبار ترقی کرے، آپ کو دوبارہ کبھی غربت و افلاس کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوں گی، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اس لیے آپ اس ذکر کو پورے یقین سے کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی یا کہی گئی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور کونین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔